ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں سائیکل آف ایڈکشن کی. تو تھوڑا سا سائیکل آف ایڈکشن کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی شخص جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہو کہ میں اس سائیکل میں جا رہا ہوں یا کس حد تک اس سائیکل میں انوالو ہوں، تو وہ اپنی پرسنالٹی کو اسیس کر سکے اور جو ساتھ گھر والے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ آ سکے. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں سائیکل آف ایڈکشن کا، اس میں ہوتا ہے کہ ایک پین آتی ہے. تو ہمارا کیا آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو پین ہے اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب آپ یہ ایڈکشن سبسٹنسز کو چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد ایک باڈی میں ارج یا کریونگ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ باڈی میں تو بن نہیں رہی وہ کیمیکل. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ نے پہلے نوٹ کرنا ہے کہ کب مجھے یہ ارج آتی ہے، کن سچویشنز میں مجھے یہ ارج ہو رہی ہے یا مجھے نیڈ فیل ہو رہی ہے، تاکہ میں اس پین کو اپنی باڈی میں سے ختم کروں. ٹھیک ہے، یعنی کن کن سچویشن میں انسان اس پین کو محسوس کرتا ہے؟ کچھ آپ بتائیں گی جبین؟ جب بھی جیسے اب وہ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن جب کوئی اب ایموشنل ٹریگرز آ رہے ہیں اس کے پاس نا، تو وہ اس سے پھر اس کو دوبارہ سے پین محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی نے ڈانٹ دیا، کوئی فیلئر ہو گیا، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی پرانی یاد ہے وہ تنگ کر رہی ہے، کسی قسم کی بھی چیز یا کوئی نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں اس کو، کسی نے وقتی طور پہ کچھ ایسا جملہ کہہ دیا جو ایسا عام نہیں تھا لیکن اس کو جا کے بہت برا، کیونکہ وہ ابھی ریکوری میں ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس سے اس کو پین آتا ہے. اچھا، جب پین ہوتا ہے تو اس پین کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آپ بتانا چاہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے بعد اس کو وہ جو ہوتا ہے کہ میں کچھ کیا کروں، اس پین کو کیسے کم کروں. یعنی ایک تو یہ تو نارمل بیہیویئر ہے نا، یعنی مجھے بھی جب پین ہوگی، کسی چیز کا دکھ ہوگا، تکلیف ہوگا، یا میں واک پہ چلی جاؤں گی، یا میں رو لوں گی، یا میں یہ کروں گی کہ کسی سے بات کر کے اپنا دکھ شیئر کر لوں گی، اللہ سے دعا کر لوں گی، سجدے میں گر جاؤں گی. لیکن یہ لوگ جو ہیں جو کہ ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں، وہ اس پین سے کیسے کوپ کرتے ہیں؟ پین کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اس وقت ارج یا نیڈ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو اس چیز کا اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ مجھے ہوگی، چونکہ میں اس چیز سے اب ہٹ رہا ہوں تو مجھے ہونی ہے. اس وقت یہ سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میرا مقصد کیا تھا چھوڑنے کو. آیا وہ میرا مقصد زیادہ امپورٹنٹ تھا یا میرا ڈرگ لے کے آسانی سے پھر سے واپس اس پین کو ختم کرنا ہے زیادہ ضروری ہے. یہ ایک سمندر کی لہر کی طرح ایک طرح سے آتی ہے. اگر آپ امیجن کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس لہر کو فائٹ کریں، آپ اس لہر کے اتراؤ چڑھاؤ پہ فوکس کریں. اگر اس کے چڑھائی ہوگی تو اتراؤ بھی آئے گی. آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں، گو فار اے واک، ڈو سم تھنگ، ایسی ایکٹیویٹی کریں جو آپ انجوائے کرتے ہیں. سوئمنگ کر لیں، خواتین ہیں تو گھر کا کوئی کام شروع کر لیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی کہ جب کوئی تنگی آئے گی تو اس کے ساتھ کوئی آسانی بھی آئے گی. ان فیکٹرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ماجبین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ایڈکشن کے لیے پرون ہے یا اس سائیکل میں چلا گیا ہے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ جب اس کو کوئی پین ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی ہیلدی طریقے سے اس کو ٹھیک کروں. وہ یہ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی قسم کی ایڈکشن کا جو ہے وہ سہارا لیتا ہے. جب وہ ایڈکشن کا سہارا لیتا ہے تو وہ ایڈکشن اس کی پین کیسے کم کر دیتی ہے؟ اس کو جب پین ہوتا ہے نا، جیسے ہمارا نے کہا کہ وہ ادھر ادھر نہیں، اس کو پھر کریونگ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو اندر سے اسی چیز کی کریونگ ہوتی ہے تو جب وہ کریونگ کے بعد پھر وہ اس کو ریزسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ پھر دوبارہ سے لے لیتا ہے. یعنی کہ جب وہ کوئی بھی سبسٹنس لیتا ہے یا کوئی بھی ایڈکشن کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو یہ ایک قسم کی تسکین ملتی ہے، اس کو خوشی مل جاتی ہے، وقتی طور پہ اس کو کنٹرول مل جاتا ہے. میں کسی جگہ پڑھ رہی تھی کہ جب وہ سائیکل آف ایڈکشن میں کوئی جاتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے مثلا ایک مرد ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا میں بڑا تھکا ہوا آیا ہوں، میری جاب کا سٹریس تھا، گھر آؤں گا نا تو بیوی سے بات بھی کروں گا تو وہ مجھ پہ چڑھائی کرے گی، آپ میرے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں، باس کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں، تو وہ شاید یہ کرے گی کہ جی اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی وہی بات ہے ڈرگ لے لوں، کوئی چیز لے لوں، کوئی نشہ کر لوں. اس سے کیا ہوگا کہ مجھے وقتی خوشی تو مل جائے گی، وقتی کنٹرول تو ملے گا، وقتی سکون تو ملے گا. اچھا، ہمارا جب ایک شخص ہے اس نے وقتی طور پہ وہ لے لیا، اب سائیکل کا لوپ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پین تھی، اس نے وقتی خوشی کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرگ لے لی. اب اس کے بعد ایک اور سٹیج اس کے پاس آتی ہے کہ جیسے ہی اس نے وہ ایکٹ آؤٹ کر لیا، وہ کام ہو گیا جو بھی اس نے ایڈکشن کرنی تھی اور نشہ ختم ہوا، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا وہ اپنے آپ سے خوش اور راضی ہوتا ہے کہ میں نے فیصلہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے فیصلہ صحیح کیا؟ کیا ایک کنڈیشن ہوتی ہے؟ اگر اس کو اویئرنیس ہے کہ میں نے ٹریٹمنٹ اپنی کرانی ہو، میں علاج کرا رہا ہوں، میں ٹھیک ہو سکتا ہوں، تو تب تو صورت میں یہ ہوتا ہے کہ شیم اور گلٹ کے فیکٹرز آ جاتے ہیں بیچ میں کہ میں نے لے تو لیا لیکن یہ میں نے کیا کیا، مجھے نہیں لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اور اس طرح گلٹ میں جاتے جاتے پہ کہ چلو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں، تو
بہتر ہے بس ایک اور ہی لے لیتا ہوں, you know, give up والا situation. یہ انہوں نے جو بات کی ہے ماجبین کے شیم بہت زیادہ اور گلٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گی ہمیں؟ اب وہ گلٹ ان کو اس بات پہ دوبارہ سے مجبور کر رہا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر ڈرگ کی طرف آ جاتے ہیں. تو اب یہاں اس میں فیلنگ کیا ہوتی ہے جس کو شیم اور گلٹ ہوتا ہے, تو کیا اس کو؟ اچھا, اس میں 2-3 چیزیں. اندر سے انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں ہی برا, میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا, میں نے کتنی محنت کی لیکن میں نے, وہ اپنے آپ سے اندر ایک ٹرموائل میں ہوتا ہے اندر سے. اور پھر کبھی کبھی یہ اس کی لڑائی جو ہے نا باہر بھی آ جاتی ہے. پھر وہ کبھی کبھی بلیم بھی گھر والوں کو کرتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک چل رہا تھا, انہوں نے مجھے غصہ دلا دیا, یعنی کہ وہ دوسروں کے بھی بلیمنگ, اور وہ کہتا ہے اب اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے میرے پاس. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اس کو ریزسٹ کرنا جو ہے نا, اس سے تو کیا اس سارے عمل سے اس کی پین بڑھ نہیں جاتی؟ بالکل بڑھ جاتی ہے, وہ سائیکل پھر سے ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس سائیکل میں وہ دوبارہ سے چلا جاتا ہے. تو جب آپ اس سائیکل کو دیکھتے ہیں تو آپ کیسے بتاتے ہیں پھر پیشنٹ کو, کیا یہ سائیکل آپ سمجھاتے ہیں کسی لیول پہ کہ ان کو سمجھ آئے آپ کے کلائنٹس کو کہ دیکھیں آپ اس لوپ میں بار بار جا رہے ہیں اور یہ انٹینسیفائی ہوتا جا رہا ہے, اور کس لیول پہ آپ کس چیز کے اوپر ورک کرتے ہیں؟ یعنی کہ یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ پین ہے, پھر وہ ڈرگ لے رہا ہے, پھر اس کو شیم اور گلٹ ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد اس کو کریونگز آ رہی ہیں, پھر وہ دوبارہ سے اس چیز کو لے رہا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ لے رہا ہے, تھوڑی چیز اب اس کو سیٹسفائی بھی نہیں کر رہی ہے. ویسے تو جب ڈیٹاکس کا پروسیس شروع ہوتا ہے وہ ایک دم سے وہ سٹاپ نہیں کیا جاتا, جو سبسٹنس وہ یوز کر رہا ہوتا ہے اس کو کسی اور فارم اس کی باڈی میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے کہ تاکہ باڈی ایک دم وڈرول میں نہ چلی جائے. اچھا, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا, کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ جب کسی ایڈکشن سینٹر پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لو ہم تو اس شخص کو ایڈکشن سے بچانا چاہ رہے تھے, یہ عجیب لوگ ہیں, یہ اس کو خود ڈرگس پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اس قسم کی یہ سوچ بھی لوگوں میں ہوتی ہے. تو یہ آپ نے بہت ایک اہم چیز بتا دی ہے ہمیں یہاں پہ. ہاں جی, یہ فزیولوجیکل پروسیس ہوتا ہے باڈی کا, چونکہ وہ کیمل خود بن رہا ہے باڈی میں, تو ہم اس کو ایک دم ڈپرائیو نہیں کر سکتے, وہ باڈی کی نیڈ ہے. اور اتنے سالوں سے ایک پرسن اگر یوز کر رہا ہے تو اس کی باڈی کی ضرورت ہے, اس کو ٹیپر ڈاؤن کیا جاتا ہے, آہستہ آہستہ کم کیا جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ پہ کاؤنسلنگ بھی کی جا رہی ہوتی ہے, جو اس کے باقی پرابلمز ہوتے ہیں سائیکولوجیکل, ان کو بھی حل کیا جاتا ہے, جن کو ہم ٹریگرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ماجبین, آپ کچھ اور بتانا چاہیں گی کہ ایک شخص اگر خود اس سائیکل میں جا رہا ہے یا فیملی ہے تو ان کو اس سائیکل کی کتنی سمجھ ہونی چاہیے؟ ایکچولی یہی ہمارے ہاں ہے ٹریجڈی کہ فیملی کو نا اس سائیکل کی سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اتنا اس پہ علاج بھی کرا لیا, سب کچھ ہو گیا, پر یہ بندہ ہے ہی برا, اس نے تو ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے کتنی. اور اس وقت فیملی بھی بہت پین سے گزر رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ فیملی کو میں یہی کہوں گی کہ وہ اس وقت تھوڑا سا, وہ بھی شاید اس سائیکل کا حصہ بن جاتے ہیں, نہ چاہتے ہیں, وہ سائیکل کا حصہ. اور وہ یہاں پہ ہم فیملی کو یہ ایڈوائز کریں گے ٹائم دیں. یہ وہ کہتے ہیں ریکوری میں کسی کو 2 سال سے 3 سال, کسی کو ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں ریکوری کے لیے. تو فیملی کا رول جو ہے نا وہ وہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھوڑا سا صبر کے ساتھ دیکھیں اور سوچیں کہ یہ بیمار ہے, یہ نہیں اپنا کنٹرول کر سکتا, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بہتر کی طرف جائے گا. جی, ہمارا کوئی لاسٹ ورڈ آپ بولنا چاہیں؟ اکثر وہ یہ ہوتا ہے کہ جب رول کیا جا رہا ہوتا ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن کی جاتی ہے, تو ایک تھوڑا پینفل پروسیس ہوتا ہے. اچھا. اور ایسی صورت میں کبھی کبھار تو ریہیبس فیملی کو تھوڑا سا سیپریٹ کر دیتے ہیں کلائنٹ سے, کیونکہ اکثر کلائنٹس جو ہوتے ہیں فیملی کو انفارم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, آ کے ہمیں یہاں سے لے جائیں. بلکہ کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ تمہیں تنگ تو نہیں کیا, تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کی. تو وہ فیملی بھی جو کہ ایک سائیکل میں ایک ہوتی ہے, فکس ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی, تو وہ بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے کہ ہمارے بچے کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, یا ہمارے فیملی ممبر کے ساتھ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں. پلیز کائنڈلی میرا آپ سب لوگوں کا مشورہ یہی ہے کہ گیو دیم ٹائم. یہ پروسیس تھوڑا پینفل ہوتا ہے انیشلی, آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ٹرسٹ کریں ڈاکٹرز کو بھی اور کاؤنسلرز کو بھی, جو وہ کام کریں ان کو تھوڑا ٹائم دیں کہ وہ کر سکیں. بالکل صحیح اور بات, ساتھ کوآپریٹ کریں. بالکل صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ بڑی ایک دکھ بھری سچویشن ہے. میں جب سے اس پروگرام کو کر رہی ہوں اور میرے دل میں اتنی تکلیف ہے اس بات کی, اور میں یہ بار بار سوچ رہی تھی کہ ہم سب کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم میں سے کوئی اس پروسیس سے گزر رہا ہے تو ہم نے کیا یاد رکھنا ہے. بے شک ساری دنیا اس چیز کو اکنالج نہ کرے, لیکن آپ میں سے کوئی شخص بھی اگر اس عمل کو محسوس کر رہا ہے اور اس عمل سے گزر رہا ہے اور سٹرگل کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, تو آپ بہت بہادر ہیں, اور آپ اس چیز کو چھوڑیں نہ, کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو باہر لے کے چلیں اور اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص ہمارے جیسا کوئی دیکھتا ہے, ہمارا کوئی پیارا ہے جو کہ اس عمل میں لگا ہوا ہے, تو ہم اپنی فرسٹریشن میں اس کو کھوئیں نہ. ہم یہ یاد رکھیں کہ وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے جو کہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. اس کو کسی کی انگلی کی ضرورت ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے, اس کی انگلی پکڑ کر اس کو وہ راستہ دکھا دے. ہم اس بچے کو پہچانیں جو لاسٹ ہے اس بڑی باڈی کے اندر, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں راستہ کیسے نکالوں.
اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں کہ اس خمر کو ہم سمجھ لیں تو ہمارے خاندان بچ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔